الوہیت المسیح کیا ہے؟ الوہیت المسیح ایک ڈیبیٹ کی سیریز چل رہی ہے جس میں جو ہے اللہ یاری اور ہمارے ایک خادم ہے سرگودا سے ہے میرے خیال میں سنجیل روبن صاحب اور ابھی سلیمان میتھیو بھی اس پر بات کر رہے ہیں، اور ان سے ہٹ کر بھی اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو بارہا یہ سوال اٹھایا گیا ہے، کیا یسوع خدا ہے؟ کیا یسوع؟ ایک شخص اسلامی اسکالر پاکستان میں آیا کچھ ماہ پہلے پچھلے سال، اور اس نے بھی یہ حوالہ کوٹ کیا اور اس نے بھی ایک سوالیہ نشان کے ساتھ اس بات کو دہرایا، کیا یسوع خدا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یسوع خدا ہے؟ کہ نیا ایمان ہے یسوع خدا ہے؟ ہاتھ ہجے بھی بہت سارے تھے میرے، کیا تعداد خدا نہیں ہے گا یسوع؟ کتنوں کا ایمان ہے یسوع کا خدا ہے؟ تو پھر گھبراہٹ کا دی، للکار کے ہاتھوں کی تالیوں سے بتائیں کہ یسوع آپ کا خدا ہے۔ Praise Jesus, thank you Jesus۔ تین مین اور میجر سوالات ہیں۔ کیا عہد عتیق میں قدیم عہد نامہ ہے، کیا اس میں یسوع مسیح کو خدا کہا گیا ہے؟ دوسرا سوال، یسوع کو خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ اور جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے، کیا یسوع نے اپنے منہ سے کہا کہ وہ خدا ہے؟ آج ہم اس پہ سیکھیں گے۔ الوہیت المسیح، الوہیت کا مطلب ہے خدائی، الوہیت کا مطلب ہے خدا کے برابر ہو جانا، الوہیت کے معنی ہے خدا بن جانا، الوہیت کے معنی ہے کہ خدا کی خداوندی اس میں آ جانے کو الوہیت کہتے ہیں۔ کیا یسوع خدا ہے؟ ہم خدا کے کلام میں سے آج کی جو مرکزی آیت ہے جناب پالوس رسول کا خط کلسیوں کے نام، اس کے دوسرے باب کی ہم نامی آیت کی تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں سے مقدس پالوس کا لکھا گیا خط کلسیوں کے نام، اس کے دوسرے باب کی ہم نامی آیت کی تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر کیا کرتی ہے؟ سکونت کرتی ہے۔ الوہیت کی جو ساری معموری ہے وہ اس میں مجسم ہو کر کیا کرتی ہے؟ سکونت کرتی ہے۔ یہ خط پالوس رسول نے کلسیوں کے نام لکھا ہے اور ان کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو تمہارا ایمان، عقیدہ اور بھروسہ تمام خداؤں پر ہے، کیونکہ کلسیوں کی جو کلیسیا تھی ان کے اور بھی معبود تھے، یہ یسوع کو بھی مانتے تھے اور اپنے دیگر جو معبود ہیں، جو بت ہیں، جو دیوتا ہیں، ان کو بھی مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ جو الوہیت کی معموری ہے نہ صرف یسوع المسیح میں ہے بلکہ جتنے بھی ان کے دیوتا ہیں، معبود ہیں، ہر ایک میں قدرت، حشمت اور جلال پایا جاتا ہے۔ پالوس رسول نے یہ حاجت محسوس کی اور جسارت کی کہ یہ خط ان کو لکھا جائے اور ان کو بتایا جائے الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم کر کے راج کرتی ہے۔ معموری جتنی بھی ہے، قدرت جتنی بھی ہے، جتنے معبودوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی خدا ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ بھی خدا نہیں ہے۔ خدا صرف ایک ہے، وہ آپ کا اور میرا زندہ یسوع ہے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع کیا ہے؟ یسوع خدا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں کیا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ یسوع خدا ہے؟ بالکل ملتا ہے۔ تورا
तौरात की पहली किताब उसके पहले बाब की 26वीं आयत पढ़ते हैं तो एक लक़ब जिसको दोहराया जाता है, जिसमें हमें तसलीस नजर आती है। वहां पर खुदा ने जब सब कुछ बना लिया, अब बारी थी खुदा को इंसान बनाने की। तब खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पे बनाते हैं। यहां पर जमा का निशान है, यहां पर तसलीस की शक्ल नजर आती है। यहां पर खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस का मुशाबा नजर आता है। खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाएंगे। हमें यीशु नजर आता है। उर्दू में ये जमा है, इंग्लिश में वी यूज हुआ है और अबरानी में यहां पर यूज हुआ है नासह, जिसका मतलब है एक साथ मिलकर काम करना, जिसका मतलब है आपस में कम्युनिकेशन करके किसी काम को सर अंजाम देना। यीशु अल मसीह हमें किताबे पैदाइश के पहले बाब में नजर आते हैं। लोग परेशान हैं, लोगों के ज़हन जो है वो बंद हो गए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि कैसे एक इंसान खुदा हो सकता है। 2000 साल से न जाने कितने मसीह अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं इस सवाल के पीछे। जब जब उन्होंने गैर अक़वाम के साथ, जब जब उन्होंने वो लोग जिनका भरोसा खुदाबंदी पर नहीं है, जब जब उनके सामने ये बात की गई कि यीशु खुदा है, उन्होंने उनको उनके घरानों समेत फना कर दिया है, मार दिया है, शहीद कर दिया है, क्योंकि उनकी ज़बानों से एक ही बात निकलती थी कि यीशु खुदा है। एक ही बात का वो बार बार जिक्र करते हैं कि यीशु ही खुदा है। यहां पर किताबे पैदाइश में हमें यीशु नजर आया है। फिर यशाया की किताब हम बारहा ये हवाला कोट करते हैं जब क्रिसमस होता है, क्या यीशु खुदा है अहदे अतीक के बिना पर? तो जवाब है जी हाँ। जब हम ये कहते हैं तो वो हमसे जवाब मांगते हैं कि बताया जाए कैसे यीशु खुदा है। पुराने हवालों में अगर आप यशाया की किताब उसके नामे बाब की 6वीं आयत पढ़े तो वहां पर क्या लिखा है? हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया। अब खुसूसियात चेक करिए, क्वालिटीज चेक करिएगा। उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अतियत का बाप और सलामती का शहजादा है। यीशु अल मसीह के मुजस्सम होने से पहले हजारों साल, सैकड़ों साल पहले ये पेशन गोई कर दी गई थी कि वो अजीब होगा। अजीब का अगर आप लुत्फी मायना देखें तो अजीब का मतलब है वो चीज जो कभी आंखों ने ना देखी हो और कानों ने ना सुनी हो। वो अजीब है, वो मशीर है, वो खुदाए कादिर है। वो क्या है? वो खुदाए कादिर है, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा है। फिर हमें यीशु नजर आ गया, अभी भी कमी लगती है। फिर दानियल की किताब अगर आप 3रा बाब पढ़े, दानियल की किताब उसका 3रा बाब पढ़े तो वहां पर भी हमें यीशु नजर आया है। कलाम खुदा में लिखा है जब नबूकदनेस्सर ने एक मूरत को बनाया, एक यसीरत को बनाया, एक बुत को बनाया और कहा कि हर वो शख्स जो मेरी रिया में है, जो मेरे नीचे है, वो गुलाम है, वो खादिम है, वो कोई भी है, उसको रवा है कि वो इस मूरत के सामने सिजदा करे। और अगर कोई इनकार करेगा तो उसको आग में डाल दिया जाएगा। कहां पर डाल दिया जाएगा? आग में डाल दिया जाएगा। कलाम खुदा में लिखा है सब आ रहे हैं, सिजदा कर रहे हैं, जो भी आता है सरनगू हो जाता है, जो भी आता है खुदा तस्लीम करता है, जो भी आता है सिजदे में चला जाता है। मगर 3 अशखास ऐसे थे जिन्होंने इनकार किया और कहा कि बादशाह अगर ये सर झुकेगा तो जिंदा खुदा के सामने झुकेगा। हालेलुया। अगर ये सर झुकेगा तो जिंदा खुदा के सामने झुकेगा। कलाम खुदा में लिखा है बादशाह को गुस्सा आ गया, बादशाह को गुस्सा आ गया है। इनकार करते पेड़े सिर नहीं झुकाना। लिखा है जब बादशाह को गुस्सा आया तो बादशाह ने
लेकिन जिनको पाया आग के अंदर, कलाम खुदा में लिखा है जब बादशाह देख रहा है, सोच रहा होगा इन्होंने मुझे इनकार किया है, इन्होंने मेरी बेइज्जती की है, अब मैं इनको जलता हुआ देखूंगा। कलाम खुदा में लिखा है बादशाह देख रहा था और बादशाह ने किसी को बुलाया, इधर आ मेरी बात सुन, कितने लोगों को आग के अंदर डाला है? कहा गया बादशाह 3 लोगों को आग के अंदर डाला गया है। बादशाह कहता है शायद तुमसे गलती हो गई हो, क्योंकि अंदर 3 नहीं अंदर 4 नजर आते हैं, और जो चौथा है वो इलाज आता है, वो खुदा का फर्जंद है। यीशु सानू उथे भी नजर आ गया, यीशु सानू उथे भी नजर आ गया। अब ये तो रेफरेंस तो बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि आप उसे खुदा कहते क्यों हैं? सुनिएगा, आप उसे खुदा कहते क्यों हैं? हम कहते हैं जी उसने मुर्दों को जिंदा किया। उसने क्या किया है? उसने मुर्दों को जिंदा किया है। तो वो सवाल उठाते हैं केड़ी बड़ी गल है, त्याड़ी बाइबल च लिखा था एलिया ने भी कीता ते ओदे शागिर्द एलीशा ने भी कीता। तो क्या जो मुर्दे जिंदा करेंगे आप उनको खुदा मानेंगे? फिर हम कहते हैं नहीं, यीशु पानियां ते चलिया। कहते हैं तो इसमें बड़ी कौन सी बात है? अगर वो पानियों पे चला है तो मूसा भी पानियों को काटता हुआ बीच में से गुजरा है अपनी कौम के साथ। लेकिन यहां पर बात काबिल गौर है। पैदाइश पहले बाब की पहली आयत में कि खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी। यीशु पानियां ते क्यों चलिया? इंतजार कर सकता सी कि शागिर्द बनने आ जाते, कश्ती ते चढ़ जाते। यीशु क्यों पानियां ते तुरिया? यीशु पानियां ते तां तुरिया क्योंकि ओदी क्वालिटी सी, क्योंकि ओदा एक मेयार सी, क्योंकि ये उसकी कुदरत थी कि जब वो पानियों पे चलता है तो पानी उसके नीचे सख्त हो जाते हैं, चट्टानों की तरह मजबूत हो जाते हैं। पैदाइश की किताब में भी हमें नजर आता है कि खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती है। यहाँ यीशु भी नजर आता है कि पानियों के ऊपर चल रहे हैं। कहते हैं कि मूसा भी तो अपने लोगों को पानियों के बीच में से ले गया, वो भी अपने लोगों को ले गया, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, वो मूसा थे जिन्होंने लाठी को बढ़ाया और पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। अगर आपका और मेरा यीशु होता तो जितने भी लोग थे सब पानियों पे चलकर बाहर जाते। यीशु की कुदरत ये है। हालेलुया। यीशु की कुदरत क्या है? अगर यीशु मूसा की जगह होता ते लाठी बनाने की लोड़ नहीं सी पैनी, पानी ते तुर सारे ने परले बन्ने जाना सी, क्योंकि ये यीशु की कुदरत है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆ कि ਉਹ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ देता है। उसके अंदर ये कुदरत थी। लिखा है एक अंधा यीशु के पास आया, एक अंधा यीशु के पास आया। और अगर उससे पहले देखें किताब पैदाइश के अंदर लिखा है खुदा ने मिट्टी से इंसान को बनाया। खुदा ने मिट्टी को गोया होगा और गोकर सान कर उससे एक ढांचा, एक पुतला तैयार किया होगा। और कलाम खुदा में लिखा है जब खुदा ने उसको बना लिया, जब खुदा ने उसको तैयार किया तो वो सामने है, आंखें बना दी है, होंठ बना दिए हैं, चेहरा बना दिया है, खुदा ने हाथ बना दिए हैं, खुदा ने पांव बना दिए हैं, लेकिन अभी उसमें जान नहीं है। कलाम खुदा में लिखा है खुदा ने आदम के नथनों में जिंदगी का दम फूका और तब वो जीती जान हुआ। यही कुदरत हमें यीशु में भी नजर आती है। कलाम खुदा में लिखा है यीशु के पास एक अंधा आया है, वो अंधे और भी आए हैं, मगर उनकी आंखें थी, किसी की आंखों के सामने झीली थी, किसी की
بیٹے یسوع میں. ہاللیلویا. یہ قدرت ہے خدا کے بیٹے یسوع میں. اسی کہنے تسی اپنی کتاب پڑھ لو, تہاڈی کتاب چ لکھیا ہوا حضرت عیسیٰ یسوع المسیح جب مٹی کو سانتے تھے, یہ قرآن مجید کے اندر لکھا ہے جب وہ مٹی سانتے تھے اور مٹی کی چڑیاں بناتے تھے, اور جب چڑیاں بن جاتی تھی ہاتھ میں رکھ کے اس کو پھونکتے تھے, اور جو ہی پھونکتے تھے وہ چڑیاں کے اندر جان آ جاتی تھی اور وہ اڑنا شروع کر دیتے تھے. نہ صرف خدا کا کلام بلکہ قرآن اور دنیا کی جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں سب میں یہ درج ہے کہ یسوع ہی خدا ہے. ہاللیلویا. کہ یسوع ہی کیا ہے؟ کہ یسوع ہی خدا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. مردے زندہ کیتے یسوع نے سی تاں خدا ماننے کہندے ہوتے بائبل دے پرانے عہد نامہ چ بھی مردے زندہ کیتے نے. کہندے نے الیشا نے جڑا مردہ زندہ کیتا سی او بھی وچ درج آ, تے جدوں کہندے الیشا مر گیا نا, ہڈیاں کلیاں پਈਆਂ سی قبر دے اندر, تے کسے مردے نو لے کے آئے دفنان لگے سن, دفن لگے سن, قبر دے وچ پان لگے سن. وہ مردہ جس کو کندھوں پہ اٹھا کر لے کر آئے ہیں, جو ہی اس کو قبر میں رکھا اور جو ہی وہ مردے کی جو باڈی تھی, جو اس کا بدن تھا, جو ہی الیشا کی ہڈیوں کو چھوا وہ مردہ زندہ ہو گیا. کہتے ہیں کہ یہ بھی تو کرامات ہے. موسیٰ نے بھی کیے, ایلیا نے بھی کیے, الیشا نے بھی کیے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کو اس لیے خدا کہتے ہیں کیونکہ نہ صرف انسان, میتھیو بیٹھ نہ صرف انسان بلکہ ہوا پانی بھی وہ کہا مانتے نے تے تھم جاتے نے. تے کہتے یونا دے بارے سنیا جے, او دی وجہ تو بھی طوفان رک گیا سی تے لہرا شانت ہو گیا سی جدوں اونوں پانی چ سٹیا. کوئی وڈی گل نہیں ہے. مردیاں دی گل ٹھیک آ, لیکن نبیاں نے ہوراں نے بھی کیتا تو ان کا جواب یہ ہے بھلے ہی الیشا نے مردہ کو زندہ کیا, حتیٰ کہ وہ مر بھی گیا تھا تب بھی اس نے ایک مردہ کو زندہ کیا. لیکن جتنے نبی پیغمبروں نے معجزات کیے, وہ موسیٰ ہو, الیشا کیوں نہ ہو, کوئی بھی کیوں نہ ہو, کلام خدا میں لکھا ہے انہوں نے موت کا مزہ چکھا اور اس وقت وہ قبروں کے اندر بند ہے. مگر وہی چیز ہمارے یسوع کے ساتھ بھی ہوئی. کلام خدا میں لکھا ہے انہوں نے تشدد کیا, یسوع کو مارا, اس کے نورانی چہرے پہ تھوکا, کیل لگا دیے, سر پر کانٹوں کا تاج رکھا اور صلیب کے اوپر لٹکا دیا ہے. کلام خدا میں لکھا ہے یسوع نے ایک بلند آواز سے چلا کر جان دے دی ہے. یسوع کو پکڑا ہے جیسے نبیوں کو لیا تھا, قبر کے اندر رکھ دیا ہے. یسوع کو بھی قبر کے اندر رکھ دیا ہے. لیکن وہ تمام نبی پیغمبر ہادی ذاکر جتنے بھی آئے سب کے سب قبروں کے اندر ہے. واحد ایک ہی قبر خالی ہے, وہ آپ کے اور میرے زندہ یسوع کی قبر ہے جو آج بھی خالی ہے. ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜੇ. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਜਿੰਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇਤੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ. ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਤਾਂ 10,000 20,000 ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ. ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ 4200 مذہب میں سے کوئی ایک اپنا ہاتھ اٹھا کر کہہ دے کہ اس کا لیڈر, اس کا بانی زندہ ہے سوائے یسوع کو. ہم آج بھی ایک بات کہتے ہیں, اسی ہمیشہ سنیا یسوع زندہ ہو گیا وا. کون زندہ ہویا؟ یسوع. یسوع ہی نہیں زندہ ہوا, یسوع کی قبر بھی زندہ ہوئی ہے, جو آج بھی چلا چلا کے کہتی ہے جس کو میرے اندر رکھا تھا مجھ میں نہ تو یہ قوت تھی نہ میرے اندر یہ طاقت تھی کہ اس کو میں اپنے اندر رکھتی, وہ مجھے چیرتا ہوا نکل کے آسمانوں پہ چڑھ گیا ہے. قبر بھی وہی زندہ ہے. یسوع ہی بھی زندہ, وہ بھی قبر بھی زندہ ہے. ہاللیلویا. پہلا سوال کیا تھا کہ عہد عتیق میں یسوع نظر آتا ہے؟ جواب ہے ہاں آتا ہے, ہم نے سنا ہے. دوسرا جواب کیا تھا؟ ہم کیوں اسے خدا کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ عجیب مشیر خدا قادر, ابدیت کا باپ اور سلامتی کا ایک آخری سوال ہے. کیا یسوع نے کبھی کہا ہے کہ وہ خدا ہے؟ بڑے بڑے سکولرز جو غیر مذہب کے ہیں, غیر مسیحی ہیں, وہ دعوے کرتے ہیں کہ ایک جگہ پہ بکھا دو
کہ یسوع خدا ہے. بائبل سے کتے بھی یسوع نے نہیں کہا کہ میں خدا ہوں, کہا ہے یسوع نے کہا ہے کہ میں خدا ہوں. یہی بات ہے. اج دا ٹاپک تھوڑا جہا عجیب ہو سکتا ہے کہ یسوع خدا ہے, یہ عام گل ہے, سارے کو پتا ہو. لیکن جب یہ سوال غیر اقوام میں سے ہم سے پوچھا جاتا ہے, لتاں کمڑیاں شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ جواب نہیں آتا. بڑے فخر نہ ایمان سے کہتے ہیں, بڑا پرجوش ہو کے غیرت رکھ کے کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا یسوع زندہ ہے. جدو حوالے پوچھ رہے تھے منہ چھپی. بائبل کیا کہتی ہے, میرے ساتھ نکال. خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے جہاں پر پہلی بار خدا کا نام متعارف ہوا. خروج کی کتاب 3 باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے, خدا نے موسیٰ کو کیا کہ میں جو ہوں سو ہوں. سنیے گا, رہنے دیں, نوٹ کر سکتے آپ. میں جو ہوں سو ہوں. اب یسوع نے کہا ہے کہ میں خداوند ہوں. جی بالکل اس نے کہا ہے. پہلا حوالہ نوٹ کریں, یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے, یسوع نے کہا میں اور باپ ایک. یہاں پر اس نے اپنی الوہیت کو, اپنی خداوندی کو, خدا ہونے کا اس نے یہ چیلنج کیا ہے کہ باپ اور میں we are one, ہم ایک ہیں. دوسرا حوالہ یوحنا کی انجیل 16 باب کی 28ویں آیت اگر آپ دیکھیں تو اس پر آپ کا اور میرا یسوع کہتا ہے, ایک بار پہلے بھی میں بتا چکا تھا جب حکمت پہ کلام سنا رہا تھا, یسوع نے کہا میں باپ میں سے نکل کر دنیا میں آیا ہوں. وہ یسوع ہے جو باپ میں سے نکل کر دنیا میں آیا. شیر کا بچہ کیوں تھا, شیر کا بچہ کیوں تھا؟ تو خدا کا فرزند کیوں کر خدا نہ ہوا, وہی خدا ہے, اسی کو سجدے روا ہے اور اسی کو چلا روا ہے. دوسری گل کی کیا, میں اور باپ ایک ہے. تیسرا حوالہ کوٹ کریں, یوحنا کی انجیل 13 باب کی 13ویں آیت میں جب شاگرد یسوع کے پاس آئے اور یسوع کو کہنے لگے استاد اور خداوند, یسوع نے ان سے کہا تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو, ٹھیک کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. ہمت کیسے ہوئی ان کی کہنے پر, بائبل پہ اعتراضات لگانے پر, کہ بائبل کے اندر کہیں بھی یسوع نے یہ نہیں کہا کہ وہ خداوند ہے. کیا کہا, تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو, ٹھیک کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. اگلا حوالہ یوحنا کی انجیل 8ویں باب کی 58 آیت میں لکھا ہے, یسوع مسیح فقیر فریسی اور تمام لوگوں کے سامنے ایک, ان کے مطابق کفر کہتے ہیں, ان کے مطابق, اور ہمارے مطابق اپنی الوہیت کو ظاہر کرتے ہیں. یسوع نے کیا, ایک تو پہلا کہ ابراہم پیدا ہوندا میں ہوں. اس سے پہلے کہ ابراہم کی ہڈیاں وجود پکڑتی, اس سے پہلے کہ ابراہم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر اس کی نشو نما بنتی, ان سے پہلے میں تھا, ان سے پہلے میں ہوں. پھر حوالہ نوٹ کریں, یوحنا کی انجیل 14 باب کی 6 آیت میں یسوع نے کہا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں. راہ حق اور زندگی میں ہوں. یوحنا کی انجیل 15 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے, یسوع نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. کون ہے, یسوع ہے. یوحنا کی انجیل 10 باب کی 7ویں آیت میں یسوع نے کہا دروازہ میں ہوں. دروازہ میں ہوں, بس ختم کرنے لگا, دروازہ میں ہوں. یوحنا کی انجیل 10 باب کی 11ویں آیت میں یسوع نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں. میں ہوں کس کا نام ہے, خدا کا پہلا نام ہے. یسوع کہتا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں. یوحنا کی انجیل 6 باب کی 35ویں آیت میں یسوع نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں. یوحنا کی انجیل 4 باب کی 10ویں آیت میں یسوع نے کہا زندگی کا پانی میں ہوں. یوحنا کی انجیل 8 باب کی 12ویں آیت میں یسوع نے کہا دنیا کا نور میں ہوں. یوحنا کی انجیل 11 باب کی 25ویں آیت میں آپ کے اور میرے یسوع نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں. قیامت, زندگی, اپنی حیات آپ کا اور میرا زندہ یسوع ہے, کیونکہ وہ در حقیقت خدا ہے. وہ کیا ہے, در حقیقت کیا ہے, خدا ہے. آسمان پہ چلے گئے, جب یسوع مسیح آسمان پہ گئے ہیں, یہی سوال نے شاگرداں دے گلے دے ارد گرد رسیاں باندھیاں.
کوئی اس سائڈ پہ ان کو کھینچ رہا ہے, کوئی اس سائڈ سے ان کو کھینچ رہا ہے. ایک ہی سوال کہ کیوں تم یسوع کو خدا کہتے ہو؟ تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ تمہاری جسارت کیسے ہوئی؟ تم تو کفر بکتے ہو. تم کیسے توقع کرتے ہو کہ ایک انسان جو ہے وہ خدا بن جائے؟ یہ تو کفر ہے. یہ تم گناہ آلودہ الفاظوں کو دہراتے ہو کہ ایک انسان جو ہے وہ خدا بن جائے. آج کے دور میں بھی اگر کوئی بھی شخص کسی انسان کو کہے کہ یہ جو ہے یہ خدا ہے تو وہ واجب القتل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ واجب القتل ہے. ایسا خوف و ہراس پھیلتا گیا یسوع مسیح کے شاگردوں کے بعد, لیکن انہوں نے بھی ہار نہ مانی. 12 شاگرد اور ود گئے. میں کہوں گا کہ 12 نے اتنے نہیں رکھی سی. آج ہم ڈرتے ہیں کسی غیر مذہب کے اندر یہ بات کرنے کو کہ یسوع خدا ہے. شاگرد اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ یسوع کیا ہے؟ خدا ہے. اور لوگ چلتے ہیں, لوگوں کو غصہ عبرت آ رہی ہے, وہ غضبناک ہو رہے ہیں کہ کیوں ایک انسان کو یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ خدا ہے. کیونکہ عقل اور سوچ جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے. انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک انسان کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا. اگر آپ پیدائش کی کتاب پڑھیں تو خدا نے یعقوب کو کہا کہ میں قادر مطلق خدا ہوں. ہم ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ صحیح کہتے ہو کہ ایک انسان کبھی خدا نہیں بن سکتا. ایک انسان کی یہ جبلت نہیں, ایک انسان کی یہ حیثیت نہیں, ایک انسان کا یہ جنس نہیں کہ وہ خدا بنے. مگر ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے ایمان کی بات کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ایک انسان خدا نہیں بن سکتا, مگر ہم اس خدا کو مانتے ہیں جس کے بارے میں بارہا اس کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ خدا قادر ہے, الوہیت سے معمور ہے. اور جو الوہیت سے معمور ہوتا ہے, جو خدا قادر ہوتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک انسان خدا نہیں بن سکتا, مگر خدا انسان بن سکتا ہے کیونکہ وہ خدا قادر ہے. انسان کہہ رہا خدا نہیں بن سکتا, مگر خدا انسان بن سکتا ہے. یہ ہوا پھیلتی گئی یروشلم کے اندر, گرد و نواح میں, پورے اسرائیل میں, اور دیگر جو شہر تھے ان کے اندر بھی یہ ہوا پھیل گئی کہ یہودی جو ہے, جو یسوع المسیح کے حواری ہے, جو یسوع المسیح کے شاگرد ہے, وہ کہتے ہیں کہ یسوع خدا ہے. جو ہی سنیے گا, جو ہی یہ آواز ساؤل کے کانوں میں گئی تو اس کے اندر بھی آگ کی چنگاری لگی, اور وہ بڑھتے بڑھتے ایک جنگل کو جیسے آگ لگتی ہے, اس کے اندر بھی ایک آگ لگ گئی کہ ایک انسان کو, میں فریسی ہوں, میں زندہ خدا پر ایمان رکھتا ہوں. یہاں پر کون سا ایسا مذہب پیدا ہو گیا ہے جس نے کہا ہے کہ ایک انسان خدا ہے؟ کلام خدا میں لکھا ہے, اگر اعمال کی کتاب اس کا 8واں باب پڑھے تو لکھا ہے یہ کیا کرتا تھا, جہاں پر شاگرد یہ بات کرتے تھے کہ جو انسان ہے وہ خدا ہے, یعنی کہ جو یسوع ہے وہ خدا ہے, یہ کیا کرتا تھا, ان کے گھروں میں گھس کر بیٹیوں کو نکالتا تھا اور ان کی عزتوں کو پامال کرتا تھا. اور جتنے بھی لوگ جو پریچر ہوا کرتے تھے, جو تبلیغ کرتے تھے, سب کو مارا کرتا تھا. لکھا ہے ان کو گھر سے گھسیٹ کر باہر لا کر مارا کرتا تھا, ان کی خون ریزی کیا کرتا تھا, ان کو عبرتناک سزائیں دیتا تھا. کلام خدا میں لکھا ہے ایک دن پھر اس کے کان میں ایک بات آئی, سننے کو ملا کہ پھر سے کچھ مسیحی جو یسوع کو خدا کہتے ہیں وہ دمشق کی راہ پہ جا رہے ہیں. اس نے اپنے لوگوں کو لیا, ہتھیاروں کو لیا, اور یہ بھی ان کی جانب گیا ہے کہ آج بڑی تعداد میں پھر سے مسیحوں کو ماروں گا, آج پھر سے ان کی بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کروں گا. اور کلام خدا میں لکھا ہے جو ہی یہ دمشق کی راہ پر گیا, راستے میں جا ہی رہا تھا, وہیں پر یسوع کا نزول اس پر ہو گیا, یسوع کا نور اس میں چمک اٹھا, اور کلام خدا میں لکھا ہے اس کی بنائی چلی گئی ہے. روایات کہتے ہیں, روایات لکھا ہوا ایک خالی تلوار چلائی جاتا سی, لگتا سی شاید یسوع دے حواریاں نے حملہ کرتا تے اکھاں چ کچھ پاتا, کئی جاندا وے تو کون ہے, کون ہے تو دس, کیڑا میرا دشمن ہے. اور یسوع المسیح کی آواز آئی, یسوع نے کہا کہ میں یسوع ہوں جس کو تو ستاتا ہے. جب یسوع کا نور اس پہ چمکا تو اس کی جو تاریک زندگی تھی, جب تک اس نے یسوع کو قبول نہیں کیا تب تک وہ اندھیرے کے اندر تھا, اور جو ہی اس نے یسوع کو خدا
उनकी भी आंखें खुला खोलने की कुदरत रखता है। हालेलुया। काम वादा वादा बहुत बढ़ गया। आखिरी गल करने लगा, काम वादा वादा बहुत बढ़ गया। रोमियो के पास ये बात चली गई और तब की सुपर पावर था रोमी। जो रोम था वो सुपर पावर था। रोम के बाद जब ये बात पहुंची उनके पास तो लिखा है उन्होंने भी मार कटाई छील छलाई शुरू कर दी, मारना शुरू, कत्ल करना शुरू कर दिया। फिर आप अगर देखें नीरो बादशाह की हुकूमत, वहां पर मसीहियों को इतना मारा गया। सबब क्या था? मसीह कहते, सुनियो, मसीह कहते सन कि यीशु की वा खुदा वा। लेकिन वो क्या करता था? वो मसीहियों को लेकर उनको बांध कर अपने बगात ਜਿਹੜੇ ਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਇਤਰਾਫ ਉਹਨਾਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹੋ कि यीशु खुदा नहीं है, मगर मैं सदके जाऊं उन मसीहियों को जिन्होंने अपने शीर ख्वार बच्चों को शेरों के आगे, भूखे शेरों के आगे डाल दिया, जिनको तलवारों के साथ, खंजरों के साथ चीरा गया। और मैं सदके जाऊं उन मसीहियों को कि उनके बच्चों के खून टपक रहे हैं, बच्चों के खून निकल रहे हैं, मगर हर बूंद से, हर कतरे से एक ही आवाज आती है कि मेरा जीना भी मसीह, मेरा मरना भी मसीह। कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? उन्होंने अपना सब कुछ लुटाता। बिल आखिर 325 के करीब एक बादशाह आया, उसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। वो बादशाह आया, जंग लड़न चला ते उन्होंने ख्वाब आया, एक बड़ी सारी सलीबा आसमान ते। उन्हें किसी पादरी ने बुलाया कि इसका मतलब की वा? उन्हें कहा यीशु चाहता वा तू मेरे राजा, यीशु चाहता वा तू सलीब को कबूल कर, यीशु चाहता वा तू मैनू खुदा कबूल कर, जंग जीत जाएगा। जो ही उसने यीशु को कबूल किया और कहा कि खुदा यीशु मेरा खुदा है, तब उसने वो जंग जीती। और तब जो है मसीहत रोम के अंदर जो है ऑफिशियली गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड की और बादशाह ने साइन किए। जेड़ा अज तो बाद मसीह नु हाथ लाएगा ਉਹਦੀ ਹਲਕ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ। आज भी हर जुबान इकरार कर रही है। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत दूसरे बाब की 9वीं आयत में लिखा है, इसलिए खुदा ने भी उसको सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर घुटना उसके सामने झुके और हर जुबान इकरार करे कि यीशु ही खुदा है। हर जुबान इकरार करेगी। बहुत जल्द ये वक्त आने वाला है जब हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदा है। खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको कसरत की बरकत दे।